السلام علیکم۔ ذیشان امریکہ کی مشہور یونیورسٹی سے بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز کر کے لوٹا تھا۔ اس کی چال، اس کا انداز، اس کی بول چال، سب میں غیر ملکی نفاست اور جدیدیت جھلکتی تھی۔ لاہور میں پرورش پانے والا ذیشان اب مغرب کی سوچ میں پوری طرح ڈھل چکا تھا۔ اس کے نزدیک کامیابی کا مطلب یہ الگ تھا۔ اس کے نزدیک کامیابی کا مطلب تھا پرفیکشن، اور وہ پرفیکشن صرف ماڈرن انگلش بولنے والی اور بورڈ لڑکیوں میں ہوتی ہے۔ جب وہ گاؤں پہنچا تو ماں باپ نے اس سے ایک ہی بات کی کہ ہمیں بہو تو گاؤں سے ہی لینی ہے۔ تمہاری خالہ کی بیٹی نورین، وہ بہت ہی اچھی، شریف اور باحیا لڑکی ہے۔ ذیشان نے حیرت سے ماں کو دیکھا اور پھر زور سے ہنس پڑا۔ امی پلیز، وہ پرانی سے خیالاتوں والی دوپٹہ لینے والی لڑکی جسے نہ اسٹائل آتا ہے اور نہ انگلش بولنی۔ میں امریکہ سے ماسٹرز کر کے آیا ہوں، کوئی خانہ داری کے کورس سے نہیں۔ میری بیوی تو ماڈرن، فیشنیبل اور لبرل ہونی چاہیے جو میرے ساتھ فٹ لگے۔ اس نے نورین کی تصویر دیکھی اور ناک چڑھا لی۔ یہ لڑکیاں صرف گھریلو کاموں کے لیے اچھی ہوتی ہیں، پارٹنرز بننے کے قابل نہیں۔ لیکن ذیشان یہ نہیں جانتا تھا کہ ماں باپ کی دعاؤں سے جیتنے والی لڑکیاں رب کے فیصلے سے زندگی کا اصل سکون لے کر آتی ہیں۔ گاؤں کے پرسکون ماحول میں سورج دھیرے دھیرے نیچے اتر رہا تھا۔ صحن میں لگا نیم کا درخت ہوا کے جھونکوں سے سرسراتا، گویا فضا میں کوئی خاموش سا پیغام دے رہا تھا۔ ذیشان کمرے میں بیٹھا چائے کا کپ تھامے بوریت سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اچانک دروازے کے اس پار سے ہلکی سی آہٹ سنائی دی، کپڑوں کی مدھم سرسراہٹ، اور ساتھ ہی ماں کی آواز آئی، نورین بیٹا، ذرا مہمانوں کو سلام تو کرو۔ ذیشان چونک گیا۔ یہ وہی لمحہ تھا جس کا سب کو انتظار تھا اور جسے ذیشان کو کوئی بھی دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے کندھے اچکائے جیسے بس ایک رسمی سا لمحہ ہو۔ دروازے کے پردے کو آہستہ سے ہٹا کر نورین اندر داخل ہوئی، سفید دوپٹے میں لپٹی، سادہ سا شلوار قمیض پہنے، نظریں زمین میں گاڑے نرمی سے چلتی ہوئی، چہرے پر نہ کوئی میک اپ نہ کوئی بناوٹ، بس ایک خاموشی، ایک حیا اور ایک عجیب سا سکون۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا جو اس نے دھیرے سے ذیشان کی ماں کے سامنے رکھ دیا، پھر ہلکی سی آواز میں سلام کیا، نہ بلند نہ کمزور، بس بالکل ویسا جیسے تربیت یافتہ گھریلو بچیاں کرتی ہیں۔ اس کے بعد وہ کچھ بولے بغیر، نظریں اٹھائے بغیر آہستہ آہستہ واپس پلٹ گئی۔ ذیشان نے اس کی چلنے کا انداز دیکھا، سادگی اور نرمی جیسے جسم سے نہیں روح سے جھلک رہی ہو، لیکن اس کے دل میں کوئی تعریف یا عقیدت نہیں جاگی، بلکہ ایک طنزیہ سوچ ابھری، یار یہ تو بالکل گونگی ہے۔ سر توڑ خاموشی، نہ کوئی بات نہ کوئی کانفیڈنس، ایسی بیوی کے ساتھ زندگی کیسے گزرے گی؟ میں تو بور ہی ہو جاؤں گا۔ اس نے ماں کی طرف دیکھا جیسے کہنا چاہتا ہو، کیا یہی تھی وہ تمہاری پسند؟ لیکن وہ خاموش رہا، کیونکہ نورین کی خاموشی سے کہیں زیادہ اب اس کا دل بھی خاموش ہو چکا تھا۔ نہ خوشی نہ دلچسپی، صرف ایک الجھن، صرف ایک سوال، کیا واقعی یہ لڑکی میری زندگی کا حصہ بننے والی ہے؟ ذیشان کو اندازہ نہیں تھا کہ یہی سادہ سی لڑکی وقت کے ساتھ نہ صرف اس کی سوچ بدلے گی بلکہ اس کا غرور بھی خاک میں ملا دے گی۔ شادی ہو چکی تھی، گاؤں کا سادہ سا نکاح، چند قریبی رشتہ دار اور دعاؤں کی گونج۔ ذیشان کے چہرے پر نہ خوشی تھی نہ اطمینان، بس ایک خاموش بیزاری، جیسے کوئی بوجھ اٹھا رکھا ہو۔ جب وہ نورین کے ساتھ نئے کمرے میں داخل ہوا تو اسے لگا جیسے یہ سب کچھ اس کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے۔ نورین چپ تھی، وہ جانتی تھی کہ ذیشان خوش نہیں ہے، لیکن اس نے خود کو کمزور نہیں ہونے دیا۔ دل ہی دل میں یہ سوچ لی تھی کہ جب بیوی شوہر کی نافرمانی نہ کرے، اس کا دل نہ دکھائے، تو اللہ دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ لیکن ذیشان ہر قدم پر اسے یہ احساس دلاتا رہا کہ وہ بس ایک گاؤں کی سادہ سی لڑکی ہے، اس کی دنیا کا حصہ نہیں۔ کبھی وہ طعنہ دیتا، کہتا کہ تمہیں تو ای میل بیچنی نہیں آتی، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں دنیا کے سامنے تمہیں کیسے لے کر جاؤں گا۔ کبھی اس کی شخصیت کو ہی کچل دیتا، تم گاؤں والی صرف برتن دھونا جانتی ہو، تمہیں تو کسی کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنا بھی نہیں آتی۔ نورین کا دل دکھتا، لیکن اس کے چہرے پر شکایت نہیں آتی، وہ صرف سن لیتی اور ہلکی سی مسکراہٹ سے جواب دیتی۔ صبح فجر سے پہلے اٹھنا، وضو کرنا، ذیشان کے لیے ناشتہ تیار کرنا، اس کے کپڑے استری کرنا، یہ سب نورین کا روز کا معمول بن گیا۔ کئی دفعہ وہ ذیشان کے لیے گرم دودھ لے کر کمرے میں داخل ہوئی اور ذیشان نے فون پر مصروف ہو کر صرف ہاتھ کے اشارے سے کہا، رکھ دو، مجھے ابھی بھوک نہیں۔ نورین خاموشی سے دودھ رکھ کر واپس چلی جاتی، لیکن اس کی آنکھوں میں نہ شکوہ ہوتا نہ آنسو، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ شوہر کے دل تک کا راستہ زبان سے نہیں خدمت سے جاتا ہے۔ وہ ہر دن آزمائش میں تھی، شوہر کی نفرت، اس کا طنز، اس کی بے رخی، لیکن وہ ہار نہیں مان رہی تھی۔
گھر کے ہر کونے کو سنوارتی، سب بڑوں کی عزت کرتی اور ذیشان کے نخرے، بے توجہی، سب کچھ برداشت کرتی رہی۔ اس کے دل میں صرف ایک دعا تھی کہ یا اللہ میرے صبر کو میری طاقت بنا اور میری خاموش سجدوں کو اس کے دل کا چین بنا دے۔ اسے امید تھی کہ ایک دن یہی غرور ٹوٹے گا اور ذیشان اسے اس نظر سے دیکھے گا جس نظر سے اللہ صابر بندوں کو دیکھتا ہے۔ وقت کا پہیہ تیزی سے چل رہا تھا۔ ذیشان اب بھی نورین کو صرف ایک گھریلو لڑکی سمجھتا تھا، وہ جو بس کچن، صفائی اور خاموشی کے دائرے میں رہتی ہو، لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن ذیشان دفتر سے سخت پریشان حال واپس آیا، چہرے پر ہوائیاں تھی، ماتھے پر بل اور ہاتھ میں لیپ ٹاپ۔ نورین نے دروازہ کھولا تو وہ غصے سے کمرے میں جا کر بیٹھ گیا، لیپ ٹاپ کھولا اور یکدم چیخا، یہ کیا ہو گیا؟ میرا سارا ڈاکیومنٹ ڈیلیٹ ہو گیا۔ پریزنٹیشن صبح 8 بجے کی تھی، کلائنٹ انٹرنیشنل تھا اور ذیشان نے پورا ہفتہ محنت کر کے مواد تیار کیا تھا۔ اب کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ وہ لیپ ٹاپ بند کر کے دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر بیٹھ گیا، نہ کسی سے بات، نہ کچھ سننے کی ہمت، بس ایک ہی فکر، کیریئر کا سب سے اہم موقع ہاتھ سے نکلنے والا ہے۔ نورین خاموشی سے کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی۔ اس نے ہلکے لہجے میں کہا، ذیشان اگر آپ چاہیں تو میں ایک بار دیکھ سکتی ہوں؟ ذیشان نے اٹھ کر اسے دیکھا اور پھر زہر بھری مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تمہیں کیا آئے گا؟ تم تو فائل کا ایف بھی نہیں جانتی۔ نورین کی آنکھیں کچھ لمحوں کے لیے نم ہو گئی، لیکن اس نے نظریں نہیں چرائی، صرف اتنا کہا، کوشش کرنے میں کیا حرج ہے، شاید کچھ مدد ہو جائے۔ ذیشان نے تھکے تھکے انداز میں لیپ ٹاپ اس کی طرف بڑھا دیا، پھر بے دلی سے صوفے پر لیٹ گیا اور موبائل میں مصروف ہو گیا۔ نورین نے آہستگی سے لیپ ٹاپ کھولا، خاموشی سے کام شروع کیا۔ کمرے میں صرف کی بورڈ کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ 2 گھنٹے گزر گئے۔ ذیشان نے اکتا کر پوچھا، ابھی تک کچھ ہوا بھی ہے نہیں؟ نورین نے لیپ ٹاپ اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، دیکھ لیجئے، میں نے ورڈ میں ڈاکیومنٹ بھی لکھ دیا ہے اور پاور پوائنٹ میں سلائیڈز بھی۔ ذیشان نے اٹھ کر لیپ ٹاپ کھولا، پہلی سلائیڈ دیکھی، دوسری، تیسری، اس کا منہ تو حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ڈیزائن، کانٹینٹ، فارمیٹ، حتیٰ کہ زبان کا انتخاب، سب کچھ بالکل پروفیشنل، بالکل مکمل، جیسے کسی ماہر نے تیار کیا ہو۔ ذیشان نے حیرت سے پوچھا، یہ سب تم نے کیا؟ یہ کب سیکھا؟ نورین نے صرف مسکرا کر کہا، گاؤں میں انٹرنیٹ کی سہولت نہیں تھی، لیکن میں نے کتابیں نہیں چھوڑی، اور شادی کے بعد جب بھی آپ کام میں مصروف ہوتے میں خاموشی سے سیکھتی رہی۔ ذیشان کی نظر نورین کے چہرے پر جم گئی، جس کو وہ ہمیشہ کمتر سمجھتا رہا، اس میں آج وہ عظمت نظر آ رہی تھی جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس دن ذیشان کو پہلی دفعہ احساس ہوا کہ عقل، وقار، قابلیت نہ گاؤں دیکھتی ہے نہ شہر، اصل قیمت اندر کے علم اور صبر کی ہوتی ہے۔ پھر چند ہفتے ہی گزرے تھے کہ ذیشان کی ماں کو اچانک بخار ہو گیا۔ پہلے سب نے سوچا کہ معمولی سا زکام ہے، لیکن جب بخار نے شدت اختیار کی اور بدن میں کپ کپی، سانس میں تنگی اور مسلسل کھانسی شروع ہوئی تو ذیشان کی جان حلق میں آ گئی۔ رات کے 2 بجے تھے۔ ذیشان اسپتال لے جانے کے لیے گاڑی نکالنے لگا، تب نورین دوپٹے کو سینے پر اچھی طرح لپیٹے، ہاتھ میں دوا کا ڈبہ لیے کمرے میں آئی۔ اس نے آہستگی سے کہا، ذیشان امی کو ابھی ہسپتال لے جانے کی ضرورت نہیں، میں خود دوا بھی دوں گی، بھاپ بھی، پوری رات ان کے ساتھ بیٹھوں گی، انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گی۔ ذیشان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ نورین جو آج تک خاموش رہتی تھی، آج اس کے لہجے میں اعتماد تھا، سکون تھا، ماں کے لیے فکر تھی۔ ذیشان خاموشی سے گاڑی بند کر کے اندر آیا۔ نورین ماں کو سنبھال رہی تھی، پاؤں دبا رہی تھی، پیشانی پر گیلا کپڑا رکھ رہی تھی، ہر آدھے گھنٹے بعد دوا دے رہی تھی اور پوری رات جا کر ان کی سانس چیک کر رہی تھی۔ صبح سورج نکلا، ماں کی طبیعت میں قدرے بہتری تھی، لیکن ذیشان کی آنکھیں مسلسل نورین پر جمی ہوئی تھی۔ وہ حیران تھا کہ جسے وہ نہ سمجھ سیدھی سادی صرف برتن دھونے والی سمجھتا تھا، وہ تو ماں کی ایک ایک تکلیف پر پہرا دے رہی تھی۔ 2 دن میں ماں کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی۔ ماں نے ہاتھ جوڑ کر نورین کو گلے لگا لیا اور روتے ہوئے کہا، بیٹا تو میری بیٹی سے بھی بڑھ کر نکلی، اللہ تجھے سلامت رکھے۔ ذیشان نے پہلی دفعہ دل سے نورین کی طرف دیکھا۔ وہ نظر جو ہمیشہ اس پر شک کرتی تھی، اب اس میں اعتراف، شکر گزاری اور عزت کے رنگ شامل ہو چکے تھے۔ اسے اب اندازہ ہوا کہ خوبصورتی صرف میک اپ، فیشن یا بولڈ انداز میں نہیں ہوتی، اصل خوبصورتی کردار میں ہوتی ہے، اور نورین اس کا کردار ایسا آئینہ تھا کہ جس میں ذیشان نے پہلی دفعہ اپنی انا کو شکست کھاتے ہوئے دیکھا۔ ذیشان کی ماں کی صحت بہتر ہونے کے بعد
گھر میں خوشیوں کی فضا لوٹ آئی۔ چند دن بعد ایک چھوٹی سی دعوت رکھی گئی۔ ذیشان کی خالہ زاد، بہن بھائی، چچا، ماموں اور کچھ قریبی رشتہ دار آئے۔ نورین پورے وقار کے ساتھ تیار ہو کر نکلی، سادہ سا دوپٹہ، صاف ستھرا لباس اور ہاتھ میں مٹھائیوں کی پلیٹ۔ اس کے انداز میں گھبراہٹ نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا اعتماد جو صرف سچے دل، خدمت اور دعاؤں سے ہی نصیب ہوتا ہے۔ مہمانوں کو چائے، مٹھائی، کھانے پانی سب کچھ خود اپنے ہاتھوں سے پیش کیا۔ خالہ، جو کبھی ذیشان کو نورین سے شادی کا مشورہ دیتی تھی، آج حیرانی سے نورین کو دیکھ رہی تھی۔ واہ، ماشاء اللہ، نورین تم نے تو دل ہی جیت لیا۔ چچی نے کہا، ہم سمجھے تھے بس ایک گاؤں کی لڑکی ہے، لیکن بیٹا تو نے تو بڑے گاؤں کی بہو سے زیادہ سلیقہ دکھایا۔ پورا کمرہ نورین کی تعریفوں سے گونج رہا تھا۔ ذیشان خاموش تھا، لیکن دل کے اندر فخر کے جذبے سرشار تھے۔ تبھی ایک آواز آئی، ذیشان کی ایک پھپھو جو ہمیشہ سے سب پر تنقید کرتی تھی، جن کے دل میں جلن، حسد اور تعصب کا لاوا پکتا رہتا تھا۔ وہ بولی، ہمیں تو شروع سے ہی سمجھ آ گیا تھا کہ تم ماں باپ کی باتوں میں آ گئے، ورنہ امریکہ سے آیا بندہ اور شادی ایک گاؤں کی لڑکی سے۔ خوبیاں تو چلو آ گئیں، لیکن کلاس وہ تو کبھی نہیں بدلی جاتی۔ پورا کمرہ جیسے سن ہو گیا۔ نورین نے سر جھکایا، چہرے پر مسکراہٹ تھی، لیکن آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔ ذیشان کا دل کٹ گیا۔ وہ چاہتا تو اسی وقت پھپھو کو جواب دیتا، لیکن نورین نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھام کر اشارہ کیا۔ نہیں ذیشان، خاموشی کا جواب اللہ خود دیتا ہے۔ وہ اٹھ کر اندر چلی گئی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا، اور شاید پہلی دفعہ سب کو یہ خاموشی آواز سے زیادہ بولتی ہوئی محسوس ہوئی۔ چچی نے نظریں جھکائیں۔ خالہ نے فوراً بات بدلنے کی کوشش کی، اور پھپھو ان کے لبوں پر جیسے تالا لگ گیا ہو۔ ذیشان اندر گیا، نورین کے پاس بیٹھا اور اس کی پیشانی پر ہلکا سا بوسہ دے کر کہا، تم جیت گئی ہو نورین۔ آج تم نے مجھے سکھا دیا کہ اصل عزت خاموشی، خدمت اور کردار سے ملتی ہے، شور مچانے سے نہیں۔ چند ہفتے گزر چکے تھے۔ ذیشان کو ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی سے جاب کے لیے انٹرویو کا کال لیٹر آیا۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا موقع تھا۔ پاکستان میں واپس آنے کے بعد وہ ایک اچھی نوکری کے انتظار میں تھا، اور یہ کمپنی ایک خواب جیسا موقع تھی۔ انٹرویو اگلے دن تھا۔ ذیشان سارا دن گھبراہٹ میں رہا، سی وی پر نظر دوڑاتا رہا، سوالوں کی مشق کرتا، لیکن دل بار بار اٹک جاتا۔ نورین نے دیکھا تو خاموشی سے اس کے لیے چائے لائی۔ کیا پریشان ہے ذیشان؟ اس نے نرم لہجے میں پوچھا۔ ذیشان نے گہرا سانس لیا۔ سوال اتنے مشکل لگ رہے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ پہلا امپریشن اتنا مضبوط ہو کہ فوراً سلیکشن ہو جائے۔ نورین نے اس کے ہاتھ سے کاغذ لیا، سی وی کو غور سے دیکھا، پھر کچھ نکات پر نشان لگائے اور بولی، یہاں تھوڑا سا آپ اپنی ٹیم ورک اسکلز پر زور دیں، اور یہ جو پروجیکٹ آپ نے امریکہ میں کیا تھا، اس کو تھوڑا آسان اور پر اثر انداز میں بیان کرے۔ ذیشان نے حیرت سے پوچھا، تمہیں اتنا سب کچھ کیسے پتا؟ نورین نے پہلی دفعہ ہلکی سی شرارت سے مسکرایا۔ میں صرف تمہاری بیوی نہیں، میری گریجویشن انگلش لٹریچر میں تھی، اور ساتھ کمپیوٹر شارٹ کورس بھی کیا تھا۔ ابو کہتے تھے بیٹی کو علم ایسا دو کہ وقت آنے پر کام آئے۔ ذیشان خاموش ہو گیا، دل کی دھڑکن رک سی گئی تھی۔ وہ نورین کو ہمیشہ ایک سادہ، خاموش اور گاؤں کی لڑکی سمجھتا رہا، لیکن آج اس کی باتوں میں اعتماد تھا، علم تھا، مشورے تھے، اور ایک مکمل انسان کی جھلک۔ وہ ساری رات نورین کے ساتھ بیٹھ کر اپنی تیاری مکمل کرتا رہا۔ اگلے دن جب انٹرویو ختم ہوا، ذیشان باہر نکلا تو چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ گھر آ کر سب سے پہلے نورین کا ہاتھ تھاما۔ میری کامیابی تم ہو نورین، تم نے نہ صرف مجھے بہتر انسان بنایا، بلکہ مجھے خود سے ملایا۔ میں اب تمہیں صرف اپنی بیوی نہیں، اپنی زندگی کی سب سے بڑی طاقت مانتا ہوں۔ نورین نے نظریں جھکا لی، اور اس لمحے ذیشان کو لگا کہ اگر دنیا میں کوئی رشتہ ایسا ہے جس میں برداشت، محبت، خدمت اور خلوص اکٹھا ہو، تو وہ نورین جیسی عورت کا ساتھ ہے۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا۔ ذیشان اس کو ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتے 5 سال ہو چکے تھے۔ آج وہ ریجنل ہیڈ تھا۔ نئی گاڑی، نیا گھر، اور ہر طرف کامیابی کا چرچا تھا۔ لیکن جو بات سب سے زیادہ نمایاں تھی، وہ تھی اس کے لہجے کی نرمی، اس کے رویے میں بردباری، اور اس کی بیوی کی عزت۔ نورین اب صرف اس کے گھر کی زینت نہیں تھی، بلکہ محفلوں کی روح، معاشرتی تقریبات کی میزبان، اور خواتین کے لیے رول ماڈل بن چکی تھی۔ وہی لڑکی جسے کبھی گاؤں کی سادہ لڑکی سمجھا گیا، آج خواتین کو سکھا رہی تھی کہ خاموشی، علم اور خلوص سے کیسے زندگی بدلی جاتی ہے۔
اور پھر ایک دن ذیشان کو بزنس ایوارڈ ملنے کے لیے ایک کانفرنس میں بلایا گیا۔ ہال میں سینکڑوں لوگ، میڈیا، پروفیشنل سبھی موجود تھے۔ ذیشان نے مائک سنبھالا، چند لمحے خاموشی رہی، پھر اس نے کہا کہ آج اگر میں یہاں کھڑا ہوں تو اس کی وجہ کوئی ڈگری، کوئی بزنس آئیڈیا یا کوئی خواب نہیں، بلکہ وہ عورت ہے جو میرے ساتھ ہر لمحے کھڑی رہی، جسے میں نے کبھی کمتر سمجھا، لیکن اس نے جواب میں صرف خدمت، محبت اور خلوص دیا۔ وہ میری بیوی نورین ہے۔ پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ کچھ کی آنکھوں میں آنسو تھے، کچھ کے دل نرم ہو چکے تھے۔ ذیشان نے جب اس اسٹیج سے اتر کر نورین کا ہاتھ تھاما تو وہ لمحہ گویا رب کے انعام کا لمحہ تھا، جو صرف ان لوگوں کو ملتا ہے جو برداشت کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور محبت کے ساتھ صبر۔ نورین نے کبھی جواب نہیں دیا، لیکن اللہ نے اس کا ہر جواب دنیا کو دکھا دیا۔ صبر کرنے والے کبھی کمزور نہیں ہوتے، ان کے لیے صلہ خود رب ذوالجلال دیتا ہے۔ ناظرین، آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی اور آپ نے اس کہانی سے کیا سبق سیکھا؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔